بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دارالارقم اسکول جوہر بوائز کیمپس کراچی، مضمون اردو، جماعت ہشتم، سبق چچا چھکن نے ردی نکالی، کتاب صفحہ نمبر 64 تا 65، مشقی سوالات، معلمہ سیدہ مبینہ سر۔ عزیز طلباء، آپ کو دارالارقم اسکول کی جانب سے جماعت ہشتم میں مضمون اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ طلباء، آج اردو کی درسی کتاب کے سبق چچا چھکن نے ردی نکالی کے مشقی سوالات کو ہم آج حل کریں گے۔ سبق تھا چچا چھکن نے ردی نکالی، جس کے مصنف امتیاز علی تاج ہیں۔ اس سبق کو آپ بہت اچھے انداز سے پڑھ چکے ہیں اور اس سبق کی آپ فرہنگ میں سے مشکل الفاظ کے معنی بھی یاد کر چکے ہیں۔ آئیے آج اس کے مشقی سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ مشق میں سب سے پہلے صفحہ نمبر 64 پہ آپ دیکھیے گا۔ صفحہ نمبر 64 پر مشق کے سب سے پہلے تفہیم ہے۔ تفہیم میں سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہے اور آپ کو مختلف سوالات دیے گئے ہیں جو آپ اس سبق کی بلند خوانی کے ذریعے آپ ان سوالات کے جوابات اپنی ذہنی استعداد سے تحریر کر سکتے ہیں۔ آپ کی رہنمائی کے لیے ان سوالات کا خاکہ تیار کیا گیا ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور ان سوالات کے جوابات آپ نے اپنے رجسٹر پر خوشخط تحریر کرنے ہیں۔ ان سوالات کے تحریر کرنے میں آپ اپنی ذہنی استعداد کو بروئے کار لا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، صحیح لفظ سے خالی جگہ پر کریں۔ یہ 1 تا 6 ہیں اور ان جملوں کے سامنے 2 مختلف الفاظ دیے گئے ہیں۔ اگر آپ نے اس سبق کی پڑھائی بہت توجہ کے ساتھ کی ہوئی ہے تو آپ بآسانی ان الفاظ میں سے صحیح لفظ کو منتخب کر کے ان خالی جگہوں میں تحریر کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے لکھائی کی مہارت۔ اس میں 1 تا 3 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، الماریوں کی حالت دیکھ کے چچا چھکن کی جو حالت ہوئی اسے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، جب ردی کا ڈھیر بہت زیادہ بڑھنے لگا تو چچا نے کیا کیا لکھ کر بتائیں۔ سوال نمبر 3، چچا جب دوبارہ کمرے میں آئے تو ان کی کیا حالت تھی، مختصراً لکھیں۔ عزیز طلباء، آپ یہ لکھائی کی مہارت حاصل کر سکتے ہیں اپنے تجربے سے جو آپ نے پڑھائی کی ہے اور جو کچھ آپ نے اس سبق میں پڑھا ہے۔ یہ تمام سوالات آپ کی پڑھائی پر ہیں۔ آپ اپنی پڑھائی کے ذریعے ان سوالات کے جوابات تحریر کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 65 پر آپ کے سامنے اب صفحہ نمبر 65 ہے۔ صفحہ نمبر 65 پر دیکھیے گا، زباندانی کے سوالات آ جاتے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، نیچے دیے ہوئے محاورات کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ مطلب واضح ہو جائے۔ یہ آپ کے سامنے 1 تا 10 الفاظ یہاں پر دیے ہوئے ہیں۔ آپ کو پہلے گزشتہ ویڈیو میں ہدایت کی گئی تھی کہ فرہنگ میں موجود الفاظ معنی کو آپ نے اچھے انداز سے پڑھنا اور یاد کرنا ہے۔ اگر آپ نے ان ہدایات پر عمل کیا ہوا ہے تو آپ بآسانی ان محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ اس میں الفاظ اور محاورات جو ہیں وہ تحریریں، ایک کالم میں مطلب ان کا تحریر کر دیا گیا ہے اور ایک کالم جو ہے وہ آپ کے سامنے خالی نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اس میں آپ نے ان محاورات کے معنی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں پر آپ نے خود سے اپنی ذہنی استعداد سے، اپنی کاوش سے یہاں پر خوشخط جملے جو ہیں وہ تحریر کرنے ہیں۔ اور یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نوٹ بھی لکھا ہوا ہے، محاورات کے معنی تحریر کر دیے گئے ہیں، طلبہ اپنی ذہنی استعداد سے جملوں میں استعمال کریں گے۔ سوال نمبر 1 کا ہی دوسرا حصہ دیکھیے گا، متضاد لکھیے۔ الفاظ کے متضاد آپ کو معلوم ہے کہ اس لفظ کا الٹ جو ہوتا ہے وہ متضاد کہلاتا ہے۔ یہ اور سوال نمبر 1 کا ہی تیسرا حصہ ہے، مترادف لکھیے۔ اس میں بھی مختلف الفاظ دیے ہوئے ہیں۔ مترادف بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہم معنی الفاظ کو مترادف الفاظ کہا جاتا ہے۔ اب
اس کا بھی ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ متضاد لکھیے، آپ نے اسی طرح سے کالم بنانا ہے ایک الفاظ کا اور متضاد کا، اور اس میں الفاظ لکھ کر آپ نے اس کے متضاد تحریر کر دینے۔ دوسرے سوال، اس سوال کے تیسرا حصہ جو تھا، الفاظ کے مترادف لکھیے، الفاظ اس طرح سے ہی آپ تحریر کیجئے اور ان کے مترادف آپ تحریر کر دیں۔ اب یہاں پر آپ نے ان الفاظ کے مترادف یا الفاظ کے متضاد آپ نے خود سے بھی تحریر کر سکتے ہیں، یا کوئی اور مناسب الفاظ کا آپ انتخاب کرتے ہیں تو وہ بھی آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ زبان دانی کے ہی حصے میں مزید ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے حروف۔ یہاں پر آپ کو حصہ قواعد میں سے ایک اہم سوال کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ آپ کو کچھ جملے دیے جا سکتے ہیں جن میں سے کہا جا سکتا ہے کہ ان جملوں میں سے حروف کو الگ کیجیے۔ اب ذیل کا ایک جملہ یہاں پر میں پڑھ رہی ہوں، بچوں کا استاد انہیں پڑھانے آیا۔ اب ان جملوں میں اس میں جو بچوں کا استاد انہیں پڑھانے آیا، یا پھر چیتے کی نظر بلی پر پڑی، نمبر 3 میں نے خریداری کی، نمبر 4 کل سے امتحان شروع ہو رہے ہیں، نمبر 5 دیوار پر ایک اشتہار لگا ہوا تھا۔ ان جملوں میں نے، کے، سے، کا، کی اور پر حروف ہیں۔ اب حروف کی تعریف اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، اور یہاں پہ بھی جیسا کہ لکھا ہوا ہے، یہ حروف دو اسموں کے درمیان یا ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان رابطے کا کام کرتے ہیں۔ مثلا بچوں کا استاد، اسم کا اسم سے رابطہ۔ اب بچوں کا استاد، بچوں اور استاد اسم ہے، اس میں لفظ حرف جو استعمال ہو رہا ہے وہ ہے کا۔ یہاں پر کا کے لفظ نے، حرف نے ان دو اسموں کو آپس میں ملا دیا۔ اسی طرح سے اسلم کی تقریر ہم سب نے سنی۔ اسلم کی تقریر، اس میں اسم کا اسم سے رابطہ ہو رہا ہے، اور اس میں حرف کیا استعمال کیا جا رہا ہے؟ کی۔ اسلم اور تقریر اسم ہے، جبکہ کی اس میں حرف آ گیا۔ اس سے آگے آپ کو ایک اور دوسری مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم سب نے سنی، اسم کا فعل سے رابطہ، ہم اسم آ گیا، سنی جو ہے یہ فعل ہے، سننا فعل ہے، کام ہے جو کیا جا رہا ہے اس جملے میں، تو اسم کا فعل سے رابطہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ حروف کے الگ سے معنی نہیں ہوتے، بلکہ جملے میں استعمال کے بعد ان میں معنی پیدا ہوتے ہیں اور یہ کلام کی معنویت میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے معنی کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے معنی کی تفصیل کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب حروف کی بھی بہت سی قسمیں جو آئندہ کے اسباق میں آپ کو سمجھائی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو سبق چچا چکن نے ردی نکالی کی مشقی سوالات کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ ان کو بآسانی اپنے رجسٹر پر خشخط تحریر کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔